بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ نجومیوں، پنڈتوں اور فائل کھولنے والوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کی کہی ہوئی باتوں کو سچ سمجھ لیتے ہیں اور اسی کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نجومی کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرے تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ابو داؤد کی حدیث میں ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کاہن یا نجومی یا جادوگر کے پاس آیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کیا تو اس نے اس دین کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ آج کل جانوروں سے بھی قسمت کے احوال بتائے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ لفافوں میں کاغذ بھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ طوطا یا مینا یا کوئی اور چڑیا پنجرے میں بند رکھتے ہیں اور گزرنے والے جاہل ان سے پوچھتے ہیں کہ آئندہ ہم کس حال سے گزریں گے اور ہمارا فلاں کام ہوگا یا نہیں۔ وہ آدمی پرندے کے منہ میں کوئی دانہ وغیرہ دیتا ہے اور وہ پرندہ کوئی بھی لفافہ کھینچ کر لاتا ہے، وہ اس میں سے کاغذ نکال کر پڑھتا ہے اور دریافت کرنے والی کی قسمت کا فیصلہ سناتا ہے۔ یا آج کل بہت سارے رسالے اور میگزین نکلتے ہیں جس میں حروف تہجی کے اعتبار سے الف سے لے کر یا تک تمام حروف خانوں میں لکھے ہوتے ہیں۔ جس حرف پر نام شروع ہوتا ہے نیچے تمام حروف کے اعتبار سے اس کے احوال، زندگی اچھی یا بری تقدیر لکھی ہوتی ہے۔ اس کو پڑھ کر احوال اور آئندہ پیش آنے والے خوشی و مسرت کی گھڑیاں یا مصائب کے لمحوں کو معلوم کیا جاتا ہے۔ یا خانے میں مختلف حروف یا ستاروں کے نام لکھے ہوتے ہیں، آنکھ بند کر کے ان پر انگلی رکھنے کو کہا جاتا ہے۔ جس پر انگلی پڑتی ہے اس کے اعتبار سے نیچے اس حرف کے سامنے لکھی ہوئی پیشن گوئیاں پڑھ کر اپنے احوال معلوم کرتے ہیں۔ یہ سب سراسر جہالت اور گمراہی ہے۔ بلکہ آج کے مشینی دور میں قسمت کے احوال جاننے کے لیے مشین بھی تیار ہو گئی ہے۔ بس اڈوں، ریلوے اسٹیشنوں پر دیکھا ہے کہ دل کے احوال بتانے والی کوئی مشین ہوتی ہے جو انسانوں کے دل کے احوال کا علم دیتی ہے۔ لوگ کان میں لگانے والے آلے کے ذریعے اس مشین کے واسطے سے اپنے احوال قلب کو جانتے ہیں اور وہاں لوگوں کی بھیڑ اور ایک تاندہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، غیب کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ خود طوطا مینا لے کر بیٹھنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ ارشاد خداوندی ہے، کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل کو کیا کرے گا۔ نیز ارشاد خداوندی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ جو لوگ آسمان و زمین میں ہیں وہ غیب کو نہیں جانتے، غیب کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ آدمی تو خود اپنا حال نہ جانے اور غیر عاقل جانور کو پتہ چل جائے کہ اس کی قسمت میں کیا ہے۔ اسی طرح لڑکے کا رشتہ طے ہوتا ہے، لڑکی والے تمام معلومات کر لیتے ہیں کہ لڑکا اچھا اور نیک ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہم 3 دن بعد جواب دیں گے۔ پھر کسی بابا سے مشورہ کرتے ہیں کہ وہ بابا کوئی وظیفہ کرتا ہے اور لڑکی والوں سے کہتا ہے کہ اس لڑکے اور لڑکی کا ستارہ آپس میں نہیں ملتا، یہاں شادی نہ کی جائے۔ یاد رہے کہ اسلام ستارہ شناسی کا قائل نہیں، نہ اس پر یقین رکھتا ہے، بلکہ حدیث میں اس پر سخت مذمت آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو غلط چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بعد میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔